تک جو آپ نے کئی ہفتوں سے قرآن کریم کی تفسیر میں بنی اسرائیل کا ذکر سنا ہے، ان کی عادتیں سنی ہیں، ان کی حالتیں سنی ہیں، ان کے رہنے سہنے کے طریقے سنے ہیں، نبیوں کے ساتھ ان کا کیسا واسطہ رہا ہے، یہ ساری چیزیں سنی ہیں، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وقت کے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں۔ کتنی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں۔ ایک بیوی کا نام ہے حضرت ہاجرہ اور ایک بیوی کا نام ہے حضرت سارہ۔ یاد رہے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کتنی بیویاں تھی؟ 2 بیویاں تھی۔ ایک بیوی کا نام ہے حضرت ہاجرہ اور ایک بیوی کا نام ہے حضرت سارہ۔ ایک بیوی کا نام حضرت ہاجرہ ہے اور ایک بیوی کا نام حضرت سارہ ہے۔ کن کی بیویاں ہیں 2؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ حضرت ہاجرہ سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اسماعیل ہے، جس کی قربانی، جس کی یادگار میں قربانی کی جاتی ہے۔ تو حضرت ہاجرہ کے پیٹ سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام اسماعیل ہے۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہوتی گئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قبیلے کا نام ہوا بنی اسماعیل۔ اور دوسری بیوی کا نام میں نے کیا بتایا؟ حضرت سارہ۔ حضرت سارہ کے یہاں پیدا ہوا ہے حضرت اسحاق۔ کون پیدا ہوئے؟ حضرت اسحاق۔ حضرت ہاجرہ کے یہاں پیدا ہونے والے بچے کا نام حضرت اسماعیل ہے اور حضرت سارہ کے یہاں پیدا ہونے والے بچے کا نام حضرت اسحاق ہے۔ اب حضرت اسحاق کے یہاں پیدا ہوا ہے حضرت یعقوب۔ حضرت اسحاق کے یہاں کون پیدا ہوئے؟ حضرت یعقوب۔ تو حضرت ہاجرہ کے یہاں پیدا ہونے والا بچہ اس کا نام اسماعیل ہے، حضرت سارہ کے یہاں پیدا ہونے والا بچہ اس کا نام اسحاق ہے۔ اب اسحاق کے یہاں بیٹا پیدا ہوا جس کا نام یعقوب ہے، اور اللہ نے جس طرح ابراہیم کو نبی بنایا اسی طرح بیٹے کو بھی نبی بنایا اسحاق کو، اسی طرح پوتے کو یعقوب کو بھی نبی بنایا، اسی طرح پڑ پوتے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی نبی بنایا۔ کتنی جلیل القدر یہ ذات ہے بنو اسرائیل کی، اللہ نے کتنا نوازا تھا۔ تو حضرت ابراہیم کی 2 بیویاں ہیں، حضرت ہاجرہ ہے، حضرت سارہ ہے۔ ہاجرہ کے یہاں پیدا ہونے والا بچہ اسماعیل ہے، اسماعیل کی جو اولاد چلی ہے اس کو بنی اسماعیل کہتے ہیں، اور حضرت سارہ کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے اسحاق۔ اسحاق کے یہاں پیدا ہوا ہے یعقوب، اور یعقوب کا لقب اللہ رب العزت نے خود رکھا ہے، قرآن میں کہہ کر پکارا ہے۔ یعقوب کا لقب ہے اسرائیل۔ اسرائیل کے معنی آتے ہیں اللہ کا بندہ، اسرائیل کے معنی آتے ہیں اللہ کا بندہ۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو نسل چلی ہے اس کو کہتے ہیں بنو اسرائیل، بنی اسرائیل۔ حضرت یعقوب کی جو نسل چلی ہے اس کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اب یہ بنی اسرائیل جو تھی، اللہ رب العزت نے اس قوم کو دین کے اعتبار سے بھی دنیا کے اعتبار سے بھی بہت بڑے مقام پر پہنچا رکھا تھا۔ اس قوم کے اندر بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبر پیدا ہوئے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی، پوتا بھی نبی، پڑ پوتا بھی نبی، اور آنے والی قوم میں اور بھی نبی پیدا ہوئے۔ بڑے بڑے عابد، اللہ کی عبادت کرنے والے، بڑے بڑے زاہد اس قوم میں پیدا ہوئے ہیں۔ کس میں؟ بنی اسرائیل میں۔ حضرت سارہ کے یہاں پیدا ہونے والا جو بچہ تھا حضرت اسحاق، اسحاق کے یہاں پیدا ہونے والا یعقوب تھا، ان کا دوسرا نام اسرائیل ہے۔ تو ان کی قوم کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر بڑے بڑے نبی پیدا ہوئے، بڑے بڑے اللہ کے ولی پیدا ہوئے، لیکن آئندہ چل کر جو نسلیں آئی ہیں، آئندہ چل کر جو نسلیں آئی ہیں ان کے مذہب میں بگاڑ پیدا ہو گیا، انہوں نے منمانی زندگی بسر کرنی شروع کر دی۔ ہوا یہ کہ یہ قوم جو دنیا پر بادشاہت کیا کرتی تھی، یہ قوم جو دنیا پر امامت کیا کرتی تھی، اللہ کے پیغمبر بن کر آیا کرتے تھے، اللہ کے ولی بن کر آیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام وقت کے پیغمبر ہیں، مصر کے رہنے والے ہیں اور وقت کے پیغمبر ہیں۔
ایک وقت یہ بھی آیا کہ وقت کا پیغمبر یوسف علیہ السلام شہنشاہی تخت پر بیٹھ کر بادشاہی کر رہا ہے، پیغمبر بھی ہے اور مصر کا بادشاہ بھی ہے، لیکن اس قوم نے جب اللہ کی نافرمانیاں حد سے زیادہ کی تو چلتے چلتے مصر میں ایک بادشاہ پیدا ہوا جس کا نام فرعون ہے۔ اس تخت پر، جس تخت پر حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہت کی تھی، لیکن جب اس قوم نے اپنے نبیوں کی قدر نہیں کی، اس قوم نے جب اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی، تو اللہ رب العزت نے ان پر بادشاہ ظالم مسلط کر دیا۔ ہمارے سامنے اس قوم پر اللہ رب العزت نے کون مسلط کیا؟ فرعون۔ کتنا ظالم بادشاہ تھا، سارے واقعات میں بتا کر چلا ہوں، جو حضرات پابندی سے بیٹھ رہے ہیں ان کے ذہنوں میں ساری باتیں انشاءاللہ موجود ہوگی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بھی ہیں، گورنر، بڑے بادشاہ، اور وقت کے جلیل القدر پیغمبر بھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے باقاعدہ یوسف علیہ السلام کے نام پر ایک بڑی سورت نازل فرمائی ہے، اور اس سورت کو یہ فرمایا ہے، بہترین قصہ ہم نقل کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام کا۔ تو وقت کا جلیل القدر پیغمبر، اسی کو بادشاہ بھی بنا دیا گیا۔ ہوا یہ کہ فرعون بادشاہ بن گیا۔ جب اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہے تو ظالم بادشاہ اس طرح مسلط ہوتے ہیں۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنانا شروع کر دیا۔ بنی اسرائیل کی ماؤں کو، بنی اسرائیل کی بیٹیوں کو اپنے تحت رہ کر ان سے خدمت کروایا کرتا تھا۔ بڑے بڑے جو اپنے وقت کے پیغمبر کی اولاد سے چلتے آ رہے تھے، ان سے باقاعدہ مزدوری کا کام کروایا کرتا تھا۔ اور ایک وقت یہ بھی آیا ہے کہ اس نے آرڈر جاری کر دیا، بنی اسرائیل خاندان میں جو بھی بچہ پیدا ہو سر قلم کر دو۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان خود مرنے کے لیے تیار ہے، لیکن سامنے اس کی اولاد کو اور ننا منا بچہ اس کے سر کو قلم کیا جا رہا ہو، کتنا دل تڑپتا ہوگا۔ ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ فرعون نے باقاعدہ آرڈر جاری کر دیا، جو بچہ بھی بنی اسرائیل کے اندر پیدا ہو چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ سر قلم کر کے میرے پاس لانا ہے۔ ہزاروں بچوں کو قتل عام کر دیا گیا۔ بنی اسرائیل کی ماؤں کو، ان کی بہنوں کو اپنا غلام بنا دیا گیا، اور اس قدر ظلم ہوا کہ سولی پر جس کو چاہتا سولی پر لٹکا دیتا، جس کو چاہتا آگ کا عذاب۔ غرض یہ کہ بڑے سے بڑا عذاب جو ہو سکتا تھا بنی اسرائیل پر، وہ ظلم کے پہاڑ توڑے گئے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اور یہ بنی اسرائیل کون تھی؟ اللہ کی نافرمان قوم ہو گئی تھی اب یہ فرما بردار؟ آپ خود ہی بتائیے، یہ تو اللہ کی نافرمان قوم ہو گئی تھی، بڑی نافرمان قوم ہو گئی تھی، بڑی نافرمان قوم۔ حالانکہ وقت کے جلیل القدر پیغمبر کی اولاد میں سے یہ نسل چلتی آ رہی ہے، لیکن اللہ کی نافرمان قوم ہو گئی تھی۔ لیکن سنو دوستو، اللہ رب العزت کو ظلم پسند نہیں ہے۔ ظلم ہو رہا ہے اللہ کی نافرمان قوم پر، لیکن اللہ رب العزت کو یہ دیکھا نہیں جا سکتا کہ مخلوق میری ہو اور اس پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے جائیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت کی رحمانیت اور اللہ کا رحم غالب آ گیا، جیسا کہ اللہ رحیم ہے، کریم ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس قوم کو بچانے کے لیے ہر اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے بھی، دین کے اعتبار سے بھی، دین کے اعتبار سے بچایا جا سکتا ہے اس وقت جب کہ ان کا کوئی رہنما بھیجا جائے۔ جب دین کے اعتبار سے بچ جائے گے تو انشاءاللہ دنیا کے اعتبار سے بھی یہ بچ ہی جائے گے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے، اللہ تو قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، جہاں بچوں کی گردنوں کو اتار کر ڈھیر لگ رہے ہو، وہی اللہ رب العزت نے بندوبست کیا کہ ہم اپنی خدائی منوائیں گے اور فرعون کے دربار میں منوائیں گے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، کس طرح ان کا پورا قصہ ہے بتا دیا گیا۔ ہوا یہ کہ اللہ رب العزت نے فرعون ہی کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کروانا شروع کر دیا۔ ایک وقت آیا کہ موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھانے لگے
ایک وقت یہ بھی آیا کہ فرعون کو بھی سمجھانے لگے کہ تو جو شہنشاہ ہے، ہم آپ کو بادشاہ مانتے ہیں، لیکن آپ یہ کیوں کہتے ہیں انا ربکم الاعلی، میں ہی سب سے بڑا رب ہوں؟ اور یہ فرعون اتنا ظالم بادشاہ تھا کہ بنو اسرائیل کو اس قدر مارتا، بہت ظلم کرتا، اگر یہ نکلنے کا نام لینا چاہتی مصر سے تو نکلنے کی بھی اجازت نہیں تھی، بس اسی شہر میں رہ کر مر کر زندگی بسر کرو، اپنے بچوں کو مرواؤ، خود بھی مرو اور خوب غلامی کی زندگی بسر کرو۔ اگر یہ بیچارے مصر سے نکلنا چاہتے تو ان کو نکلنے بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ وقت کا پیغمبر آ گیا ہے، وقت کے پیغمبر کے سامنے اس کی کیا چلنے والی ہے؟ بلکہ اللہ کے ایک ولی، اللہ کے ایک دوست کے سامنے کسی بادشاہ کی کیا چلنے والی ہے؟ اللہ کا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اس قوم میں آ گیا۔ جب ظلم کی انتہا ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا چلو ہجرت کرتے ہیں۔ اب جب ہجرت کرنے لگے، فرعون کو پتہ چل گیا کہ قوم جس کو ہم مزدوری پر لگایا کرتے تھے، جو غلامی کی زندگی بسر کیا کرتی تھی، اپنے ماتحت رہ کر ہماری خدمت کیا کرتی تھی، یہ قوم تو مصر کو چھوڑ کر جا رہی ہے، ہم اپنے بڑے آدمیوں سے خدمت تھوڑا ہی کروائیں گے جو ہمارے ماتحت رہنے والے ہیں، ہم تو بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھیں گے۔ چنانچہ فرعون کو جب چلا تو غصہ اتنا آیا کہ خود بھی نکل پڑا۔ یہ نہیں کہا کہ تم ہی دیکھ لو، اپنی فوج کو نہیں بھیجا بلکہ خود بھی نکلا، اتنا غصہ آیا۔ کیوں؟ اب اس کے مرنے کا وقت آ گیا تھا، اب ظلم کی انتہا ہو گئی تھی، اب اللہ رب العزت کو ایسے ظالم کو قتل کرنا تھا، ایسے ظالم کو ہلاک کرنا تھا۔ چنانچہ فرعون اپنے پورے لشکر کو لے کر جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے پیچھے لگا ہے تو اللہ رب العزت نے پورا واقعہ بتا دیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو دریا سے پار کر دیا، 12 راستے بنا دیے گئے۔ اب فرعون دیکھ رہا ہے، فرعون کی قوم بھی دیکھ رہی ہے، عقل ختم ہو گئی۔ یہ نہیں سوچا کہ اللہ کا جلیل القدر پیغمبر ان کے ساتھ ہے، ان کی وجہ سے راستے بنائے گئے، بلکہ فرعون نے کہا یہ راستے ہمارے لیے بنائے گئے ہیں، چلو۔ چنانچہ فرعون اپنی قوم کو لے کر جیسے ہی دریا سے گزر رہا تھا، بیچ راستے میں جیسے ہی پوری قوم پہنچی فرعون کے ساتھ، تو پورا لشکر تباہ ہو کر رہ گیا۔ یہ پورے واقعات بتا دیے گئے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دریا سے پار ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلاوا آ گیا اللہ رب العزت کا، آپ آ جاؤ۔ اور کہاں آؤ؟ کون سے پہاڑی پر بلایا تھا؟ طور پہاڑی پر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا اور یہ کہا کہ ہم آپ کو کتاب دیں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم گمراہ ہو گئی۔ کتنی اللہ رب العزت کی ان پر نعمتیں ہوئی لیکن گمراہ ہو گئی۔ گمراہ کیسی ہوئی؟ بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام آنے کے بعد یہ کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ پھر چونکہ مرتد ہو گئی تھی، اور مرتد کی سزا اسلام میں اگر اسلامی حکومت ہو یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم جاری کر دیا کہ جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی ہے، وقت زیادہ تو نہیں ہو رہا واقعات سر، جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی ہے، جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی ہے ان کو قتل کیا جانا ہے۔ اب ان کو قتل کرنے کے لیے کون آدمی آئے گے؟ قوم ہی میں سے وہ لوگ ان کو قتل کریں گے جنہوں نے بچڑے کی عبادت نہیں کی۔ چنانچہ جنہوں نے بچڑے کی عبادت نہیں کی تھی انہوں نے ان لوگوں کو قتل کیا جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی فرما بردار قوم، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والی قوم جب شرک میں مبتلا ہو جاتی ہے تو پھر آپس میں ہی ایسے قتل و قتال ہوتا ہے۔ مسلمان نام کے مسلمان جو ہوتے ہیں آپس ہی میں ایک دوسرے کا گلا کاٹتے ہیں۔ چنانچہ ہوا یہاں اس طرح کہ قوم ہی نے اپنی قوم کو قتل کیا ہے۔ آج بھی اسی طرح ہوتا ہے، جب مسلمان قوم شرک میں مبتلا ہو جاتی ہے تو پھر ایک دوسرے کا گلا کاٹتے ہیں۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب تو مجھے نبی تسلیم کرو۔
کہنے لگے ایسے ہی نبی تھوڑے ہی تسلیم کرے گا، ہمارے 70 سردار ہیں، وہ جانچ پڑتال کرنے کے لیے کوہ طور پر جائیں گے، اس کے بعد ہم آپ کو نبی تسلیم کریں گے۔ اب جیسی قوم ہے، جیسی اندھی نابینا دل کی اندھی قوم ہے، ایسے ہی ان کے سردار ہو گئے 70 سردار۔ تو 70 سردار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر چلے گئے، اور جانے کے بعد اللہ کا کلام ان کو سنائی دیا، آواز آ رہی تھی، کہنے لگے ایسے نہیں مانیں گے ہم۔ کہ کیسے مانو گے؟ آپ ہی بتا دو۔ کہ اپنی آنکھوں سے اس اللہ کو دیکھیں گے تب مانیں گے ہم کہ اللہ کا کلام ہے۔ بس یہ بات کہنی تھی، اللہ کو غصہ آ گیا۔ وہ اللہ کی تجلی جس کو برداشت ایک وقت کا پیغمبر بھی نہ کر سکا حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ جاہل قوم اللہ کی نورانیت، اللہ کی تجلی کو برداشت کر سکتی ہے؟ چنانچہ 70 کے 70 ہلاک کر دیے گئے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ یہ تو قوم ویسے ہی نہیں مانتی، کہے گی کہ موسیٰ علیہ السلام نے طور پر لے جا کر 70 کے 70 کو مار دیا۔ چنانچہ اللہ نے وقت کے پیغمبر کی دعا کو سنا اور 70 کے 70 کو زندہ کر دیا۔ اب یہ اپنی قوم میں آ گئے، قوم میں آ کر رہنے لگے۔ اس کے بعد جو پانی دانہ لے کر مصر سے چلے تھے سب ختم ہو چکا۔ انہوں نے دعا کہا کہ موسیٰ ہمارے لیے دعا کرو، کھانا پینے کے لیے کچھ بندوبست ہو جائے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی۔ آپ نے واقعہ سنا کہ اللہ رب العزت نے اس قوم پر من و سلوہ کو اتارنا شروع کر دیا۔ جب پانی ختم ہو گیا تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے 12 چشمے جاری کر دیے۔ لیکن اتنی ناشکری قوم تھی، کہنے لگی یہ کب تک کھاتے رہے گے من و سلوہ، ہمیں تو پیاز گیہوں وغیرہ یہ چیزیں بھی چاہیے۔ چنانچہ یہ کہنا تھا، اللہ رب العزت کا قہر آ گیا اور یہ کہا اس قوم کو یہاں سے دفع کرو۔ لیکن اللہ کریم بھی ہے، یہ کہا اس قوم کو یہ کہنا جب شہر سے نکلے دوسرے شہر میں داخل ہو تو توبہ تلہ کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے اور اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہوتے ہوئے دوسرے شہر میں داخل ہوئے۔ لیکن اتنی ظالم قوم تھی، بجائے توبہ کہنے کے ٹھٹے مارتے ہوئے چل رہے ہیں، بجائے سجدہ کہنے کے اپنی سرین اور کولہوں کے ذریعے چل رہے تھے کہ ہم نہیں سجدہ کرتے بلکہ ہم تو اپنے سرین کے بل چلے گئے، اور بجائے توبہ تلہ کہنے کے ٹھٹے مارتے ہوئے اور الفاظ کو بگاڑ کر چل رہے ہیں۔ اب اس قوم کا جو حال ہونا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے ایسا کیا نہیں۔ انہوں نے یہود قوم نے اپنے بڑے بڑے وقت کے جلیل القدر پیغمبروں کا بھی قتل کیا ہے۔ چنانچہ وقت کے جلیل القدر پیغمبر حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں، ان کو آرے سے کاٹا ہے، آرے سے۔ اس قدر انہوں نے ظلم کے پہاڑ ڈھائے ہیں۔ یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ہاتھوں قتل نہیں ہوئے، ورنہ تو جس طرح کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کر رہے تھے، لیکن قتل نہیں ہوئے، اللہ کو منظور نہیں تھا۔ ان تمام کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں وہ سن لو۔ اتنی خباثتیں، اتنے ظلم، اس کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آ کر کہ ہم ہی ناجی ہیں، ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں۔ اتنا کچھ کہنے کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں ان کی نسلیں آگے چل کر کہ ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں۔ جنت کے ٹھیکیدار کیسے ہو گئے؟ جنت کے ٹھیکیدار ایسے ہوئے، یعقوب علیہ السلام ہمارے باپ نبی تھے، یوسف علیہ السلام نبی تھے، اسحاق نبی تھے، موسیٰ سارے واقعات گناتے جاتے ہیں، تو ہم جنت کے ٹھیکیدار ہوئے نہیں۔ اللہ نے فرمایا جنت کے ٹھیکیدار ایسے نہیں بنتے، جنت کے ٹھیکیدار بنتے ہیں ایمان سے اور اعمال صالحہ سے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے